شمع جانتی ہے کتنی آگ پروانے میں ہے. آئے شمع جانتی ہے کتنی آگ پروانے میں ہے. ایسے پروانے تھے، لیکن ابو بکر جیسا پروانہ کہاں ہوگا. سبحان اللہ. ہر بات میں آقا جی کے ساتھ اندھا دھند سوچ ہی نہیں تھی. آقا جی کے ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف. تو بعد میں گہرائی کی باتیں کر رہا تھا، یہ بیان میں کیا تو اس میں آقا جی کا جو اسی پر چلو، کیونکہ بیچ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اتنی عبور نہیں ہے، اتنی معلومات نہیں کہ جی لو جی سر منڈاؤ جی اور یہ تو پتہ نہیں کیا کرو، لیٹ رہنے دو. یہ ادھر سے سارا نکلتا ہے کہ ان کی ساری میں یہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں. اولیاء کرام نے اس کو لیا ہے، تو اس بات کو چھوڑو، ادھر تک ہی رہو. نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کام تو ہم کریں خوشی سے جو آقا نے ہم کو کہا ہے، جس نے ایسے کیا ہے. اور پھر آقا ان نقصوں سے پاک تھے. آقا نے خود کر کے بھی دکھایا. نہ بھی کرتے آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ پیمند کی، نہ گدھے پہ چڑھنے کی، کہ ان کو ہمت دلاؤ ایسے کرو تاکہ خدا کے ہاں تم کو قرب نصیب ہو. اس چیز سے قرب رب العالمین نصیب ہوتا ہے. اسی کو مٹا، اپنی خواہشات اپنی جی میں چیز ختم کر دے، پھر اسی سے پھر وہ آگے وہ رستہ نکلتا ہے. مٹا دے اپنے خدا، بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اب بتائیں. تو یہ باتوں سے بات چلی، کچھ میں نے وضاحت کر دی اس طرف سے حدیث قرآن سے. میں نے اچھا کیا، ورنہ بیچ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے تنقید والے اور منحوس اور بدماش، یہ کس کو یہ کہتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے، کہ صرف بیٹھے بٹھائے منڈوا رہا ہے، بیٹھے بٹھائے ان کو گدھوں پہ چڑھا رہا ہے. اب موٹریں آ گئی ہیں، یہ آ گئی گدھوں پہ چڑھنے کی سخت ضرورت ہے ہم کو گدھے پر. بہت شدید ضرورت ہے. اب سب کچھ ہے، میں سے پیمند والے کپڑے کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ سرکاری عظیم لباس ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا. تم میں سے ابھی نہیں ہے وہ، اس پر کرم و دل کا اچھا ہوگا نا. وہ من کے سبحان اللہ، دل سے پہنا ہوگا نا. تو تم میں سے ایک ہے بھی آج نہیں آیا وہ. تمہیں کیسی باتیں مت بتا، تم پہ کرم ہو گیا، تمہارا تو یقین بن گیا. اس کو اس پیمند کی وجہ سے آقا کی زیارت نصیب ہوئی. میرے پاس برشیسا میرے پر کرم ہوا. ان کے کیا ہوا؟ کہا آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی. آقا جی نے میرے ساتھ بات کی. تھوڑی بات ہے. میں نے کیا سناؤ کیسے ہوا؟ کہا ایسے اشارہ کیا اپنی طرف، دیکھو میں نے بھی پیمند لگایا ہوا ہے. پھر نے پوچھا کہاں اشارہ کیا تھا؟ کہا یہاں لگایا ہوا تھا. دیکھا سچا تھا نا، اس کا تو یقین بن گیا. اور بات بھی کی اس سے. کہا میرے پہ کرم ہوا، آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی. اور خوشی کا اظہار سے خوشی کی حالت میں تھے. کہا تم نے پیمند، میں نے بھی لگایا. اور پھر اپنی انگلیوں بار سے اشارہ کیا اپنے اس ران کی طرف، دیکھو میں نے پیمند لگایا ہوا ہے. بتا یہ ایسے منحوس ایک عالم میں لکھتے ہیں، ادھورا لکھتے ہیں منحوس. اچھا لباس پہنو، یہ پہن، اسلام میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کچھ کی جیسے معلوم ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اور اس لباس میں خیر بھی ہے، اس لباس میں مصیبت بھی ہے، خدا کی غضب بھی ہے. اگر تکبر کی وجہ سے پہنا، جو تکبر کرتا ہے حدیث میں آتا ہے خدا بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل کرے گا. حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اگر تکبر کی صورت ہے اس میں. اگر نعمت کی صورت سے نیت سے پہنا، نیتوں کو تو اللہ ہی جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے کہ میرا بندہ میری نعمتوں سے خوش ہوتا ہے، نیت پر ہوتا ہے. تو اس بات کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، تھوڑی نیت پڑھتے چلتے ہیں. اب تمہاری مرضی، پیمند والے پہنو، گدھے پہ چڑھو، گھوڑے پہ چڑھو، سور ہوائی جہاز پر چڑھو. ہوائی جہاز سور ہے. کہتا ہماری نعمت عظمیٰ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. آپ بیٹھے ہیں اس پر. ایک تو بڑا دیوانہ میں کہ اس سے بات کی مجھے اچھی لگی. بیچارہ کچھ سادہ تھا کہ شیخ صاحب جس سے آپ نے حدیث سنائی نا، آقا جی بیٹھے ہیں گدھے پر، میں گدھے کا بڑا ادب کرتا ہوں. ماشاء اللہ. ایک گدھے کو دیکھا، بولتے میں دیکھا زخم تھا، میں نے اس کے پاؤں کو پتہ نہیں کیا لگایا، ڈین لگائی، کیا لگائی، پٹی باندھا میں نے اس کو.
اس کے آقا جی کہتے جی کہتے کہتے پاؤں اس کا زخم ہو گیا. تو ماشاء اللہ دیکھیں اسی آقا جی نے کہا یہ اکثر جنت والے سادے لوگ ہوں گے. سادے لوگ بڑی جلدی مان جاتے ہیں. آپ غصے میں نا کالج کے افسر یہ نہیں مانتے ان باتوں کو جلدی مانتے اوپر سے اندر سے کہتے یار انہوں نے گدیاں سے بٹھائے گا اندر پتہ کی یار کی سنا اندر سے شیطان ہوتے ہیں اور اوپر سے بڑے اخلاق کے. ماشاء اللہ مولانا کیا حال ہے ماشاء اللہ اللہ آپ کی ترقی دے. آپ کے ایسے خبیث ہیں میٹھی زبان ہاتھی کی دانت کھانے دیں. ماحول کو دیکھ کے چلتے ہیں. اندر ویسے نہیں ہوتے شیطان ہوتے ہیں. اور سادے لوگ بالکل سیدھا مان جائیں گے بلکہ آج ہی دیکھنا بعض گدے کو لے کے پھرے گا بعض سر مڈا دے گا. وہ سوچے گا یار کب سے باہر رکھے ہیں دوست کیا کہیں گے میں گنجا ہو جاؤں گا میں گنجو ہو جاؤں گا میں ٹنڈ ہو جائے گی ٹنڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے میں افسر ہوں میں مفسر ہوں. حج میں جا کے ایسا کرتے ہیں. اب یہ بات ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لاگ لپیٹ سے بات کرنی چاہیے. اگر میں ان کی باتوں میں آپ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کروں گول میں یہ میرے سے نہیں ہوتا. میری گردن جا سکتی ہے آقا کے حق میں منافقت نہیں کروں گا کھلی بات کروں گا. ہاں آپ میرے بھائی ہے سب کچھ ہے لیکن اس چیز میں میرے پاس چکر بازی نہیں ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے آقا خوش ہو جائے ہمیں کیا چاہیے. ہاں جی ہمیں کیا چاہیے وہ خوش ہو جائیں.